اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا، اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو۔ سورۃ مریم آیا 46۔ قالا، باپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے ہوئے ان کے والد نے جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ اے ابراہیم کیا تم بتوں کی عبادت سے بیزار ہو؟ وہ ابراہیم کو بتوں کی عبادت نہ کرنے پر ملامت کرنے لگا۔ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے سے باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا، کہ میں تمہیں بدترین سزا دوں گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ واہجرنی ملیہ، اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو، یعنی بہتر یہ ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، مجھ سے لمبے عرصے بات نہ کرو۔ اسلام انسان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ اسلامی تہذیب ابراہیم علیہ السلام کی نرمی، بھلائی، محبت اور ادب میں نظر آتی ہے۔ کافرانہ رویہ ابراہیم علیہ السلام کے والد میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ غصہ ہے، سختی ہے، سنگ دلی ہے، شر ہے، بھلائی سے نفرت ہے، دھمکی ہے، ارادہ قتل ہے، جھگڑا ہے، یوں ہی کفر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سورۃ مریم آیا 47۔ سلام علیکہ، قالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے والد کو رحمان کے بندوں کی طرح تحمل سے انتہائی نرمی، محبت، بھلائی اور ادب سے جواب دیتے ہوئے کہا، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ سلام تحیہ نہیں تھا جو کہ مسلمان ایک دوسرے کو کرتے ہیں، بلکہ یہ بات کو ختم کرنا تھا، یعنی آپ میرے خطاب میں سب اور ناگوار باتوں سے محفوظ رہیں گے، یعنی میں آپ کو کچھ ایسی بات جواب میں نہیں کہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ ساستغفر لک ربی، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں کی تھی کہ جب کہ دعائے مغفرت کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا پرتبار تھا۔ سورۃ توبہ آیا 113 اور 114۔ انہ کان بی حفیہ، یقیناً مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، اس نے مجھ پر اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائی، وہ میری دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میرے حال پر بہت رحیم اور مہربان ہے، اور مجھے اپنے سایہ اعتنا میں رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے۔ پھر جب باپ پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس کے لیے استغفار کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو اس کے لیے مغفرت کرنا چھوڑ دی اور اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور ان کی ملت کی پیروی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں ہم آپ کی راہ پر گامزن ہوں، اور علم و حکمت اور نرم رویہ اپنائیں، دعوت اللہ میں تدریج اور ترتیب کا طریقہ اختیار کریں،
اس پر صبر کریں اور اس سے ہرگز نہ اکتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کو لوگوں کی طرف جن قولی اور فعلی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر صبر کرے اور عفو و درگزر قولی اور فعلی حسن سلوک کے ساتھ ان اذیتوں کا مقابلہ کرے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ سورۃ مریم آیہ 48۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، یعنی میں آپ سے اور آپ کے دیوی دیوتاؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، یعنی میں اپنے رب سے اخلاص سے دعا کروں گا۔ یہ دعائے سوال اور دعائے عبادت دونوں کو شامل ہے۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، امید ہے میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ عَسَىٰ یقین کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کے وعدے پر کامل یقین تھا، ان کا دل مکمل طور پر مطمئن تھا، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دعا اور میرے اعمال کو قبول فرما کر مجھے سعادت سے نواز دے۔ یہ اس داعی حق کا وظیفہ ہے جو ایسے لوگوں سے مایوس ہو گیا جن کو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی مگر وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہے اور وعظ و نصیحت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ اپنی سرکشی میں اصرار کے ساتھ سرگرداں رہے۔ جو کوئی اس قسم کی صورتحال میں مبتلا ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہے اور اپنے رب سے امید رکھے، اس کی کوشش کو قبول فرمائے گا اور شر اور اہل شر سے دور رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اہل خاندان سے الگ ہونے کا اظہار کیا، عین اس موقع پر رب سے جو تعلق نظر آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے باپ کی بخشش کی درخواست کرتے ہیں، یعنی انہیں باپ کی نہیں رب کی ناراضگی کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے ارادہ قتل پر دل برداشتہ نہیں ہوئے بلکہ رب کی اپنی ذات پر مہربانیوں کا اظہار کیا کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اپنی قوم کو اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہوئے یہ واضح کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہو، عین اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسروں کو لانے پر ناگواری کا اظہار کیا۔ دعوت کے میدان میں وہ موڑ بھی آتا ہے جب لوگ دعوت کے جواب میں ظلم پر اتر آتے ہیں۔ اس وقت داعی کو مقام عمل تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس کا نام ہجرت ہے۔ بعض اوقات یہ تبدیلی قریب کے حلقے میں ہوتی ہے اور بعض اوقات دور کے حلقے میں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق و یعقوب عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ سورۃ مریم آیہ 49۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق و یعقوب عطا فرمائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہوئے تو انہوں نے ارض مقدس کی طرف ہجرت کی اور گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے اسحاق و یعقوب عطا فرمائے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو سارہ علیہ السلام سے ہوئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم کو اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ رب نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، اعلیٰ مقام بھی عطا کیا تاکہ انہیں جدائیوں کا صدمہ بھول جائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا۔ سورۃ مریم آیہ 50۔
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، یعنی ابراہیم کے دونوں بیٹوں اور پوتوں کو خیر کثیر عطا کیا، یعنی مال اولاد جو کہ نبوت اور علم کے بعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کو چھوڑ دینے اور ہجرت کرنے کی عوض رحمت عطا کی، تاکہ ان کی رفیق رہے، تنہائیوں میں ساتھ دے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا، یعنی خلیل اللہ کا خوبصورت تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر رہتا ہے۔ لسانہ صدق سے مراد اچھا تذکرہ، ذکر جمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سچی ناموری عطا کی، لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جمیل رہتا ہے، ان کا احترام اور اطاعت کرتے ہیں، اور یہ نبوت کے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی ناموری ہجرت کے عوض عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا۔ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس سے ان کو بہرور کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں پر ہر شخص سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی نیکی کے مطابق اسے سچی شہرت عطا کرے گا۔ ان کا شمار تو ائمہ محسنین میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچی، جس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں، ظاہر و باہر اور غیر مخفی ثنائے حسن کی عطا کی۔ ان کے ذکر خیر، ان کے ثنائے حسن اور ان کے ساتھ محبت نے مشرق و مغرب کو لبریز کر دیا۔ خلائق کے دلوں میں ان کی محبت سما گئی، لوگوں کی زبان پر ان کا ذکر، ان کی مدح و ثنا جاری ہو گئی۔ وہ پیروی کرنے والوں کے قائد اور رہنمائی حاصل کرنے والوں کے رہنما بن گئے۔ ہر زمانے میں ان کا ذکر خیر نئے نئے اسالیب میں لوگوں کی زبانوں پر جاری رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری مخلوق کو یہ پیغام دیا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ سورۃ الشعراء آیہ 77۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، اور اس پر اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔